ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ معروف سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، جن پر آج بھی سینکڑوں لڑکیاں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گی، شہرت ملنے سے پہلے ایک محبت میں گرفتار ہوئے۔ وہ محبت کی کہانی کیا تھی، محبت میں ناکامی کیوں ہوئی، اور یہ بھی کہ جب ایک مرتبہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو شہرت ملنے کے بعد محبوبہ کے محلے میں گانے کا موقع ملا تو وہ کیا جذبات تھے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ معروف سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا تعلق میاں والی کے ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں خون کا بدلہ خون اور جان کے بدلے جان ہوتی ہے، لیکن عزت کے بدلے پورے خاندان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں محبت کا ہونا ایک انہونی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی عمر 16 سال تھی تو اسے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور وہ لڑکی بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں اطراف ہی محبت کی پینگیں چڑھ گئیں، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو پھولوں کے تحفے لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھیجنے لگے، لیکن فطرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے گانے کا آغاز تو کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں لائے تھے۔ اور پھر ایک دن جب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے والد کو ان کے گانے کا شوق کا علم ہوا، انہوں نے منع کیا، لیکن لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی آپ منع نہ ہوئے، تو انہوں نے دسمبر کی سرد راتوں میں آپ کو بغیر کسی ساز و سامان کے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، اور پھر اس کے بعد عطا اللہ عیسیٰ خیلوی لاہور چلے گئے، جہاں پر آپ محنت مزدوری کرتے رہے۔ ایک بیرا گیری سے لے کر ٹرک ڈرائیور تک سب کام کیے، مزدوری کرتے، رات کو گانا گا کر ذوق کی تسکین کرتے۔ تو اسی طرح جب آپ وہاں پر محنت کرتے کرتے نیشنل ٹیلی ویژن تک پہنچ گئے، ریڈیو پر آپ کے پروگرام نشر ہونے لگے، لوگ آپ کی آواز کے دیوانے ہو گئے، سب آپ کے چاہنے والے ہو گئے، تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب میاں والی واپس آئے، اور آپ نے اپنے خاندان کے کچھ بزرگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی محبوبہ کے گھر محبت کا رشتے کا پیغام بھیجا۔ تو جیسے ہی آپ کا پیغام وہاں پر گیا، وہ دوشیزہ کے گھر والوں نے جب یہ سنا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی وہی جو کہ ٹی وی پر آتا ہے، جو گانے گاتا ہے، جن کے گانے یہ سارے گھر والے بڑی شوق سے سنتے ہیں، پہلے تو وہ تھوڑے چونک گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دھتکار دیا رشتہ لے جانے والوں کو کہ ہم اپنی باعزت خاندان کی بیٹی کا رشتہ کسی میراثی کے ساتھ نہیں کریں گے جو سارا وقت گانے بجانے میں صرف کر دیتا ہو، ہم کسی بھی طور یہ نہیں چاہیں گے۔ تو اس واقعے نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے حواس پر کافی برا اثر ڈالا، اور ساری عمر آپ اس دکھ میں رہے۔ یہ جو زخم تھا یہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھاتا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ جب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، آپ کے نام کی ٹکٹیں بک ہونے لگیں، آپ کا نام ٹی وی پر روز آنے لگا، آپ ریڈیو پر گانے لگے، تو آپ کو دعوت ملی کسی پروگرام کی، اور وہ پروگرام وہاں پر تھا جو آپ کی محبوبہ کا علاقہ تھا۔ اسی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو یہ معلوم ہوا کہ اب ایک بار پھر مجھے فطرت اس محبت کے قریب لے کر آئی ہے، تو وہ پہلے تو بڑے جذباتی ہو گئے، اور جب رات کو گانے کا وقت آیا تو آپ نے ایک اپنی فرمائش کا، کیونکہ سٹیج پر تو یہ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی فرمائش پر ایک گانا گایا، ساری رات رنے ہاں پل سکھ نہیں پایا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے اس رات گایا تھا، اسی رات گانے میں یہ ایک گیت تو ساکو مان وطنا دا اساں یار پردیسی، یہ بھی بہت ہٹ ہوا۔ تو یہ جو گیت تھے یہ آپ نے اسی رات گائے تھے جب دو گھر چھوڑ کر آپ کی محبوبہ کا گھر تھا، جن کے گھر والوں نے دھتکار کر رشتے سے انکار کر دیا، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے آج بھی محبت کی گھنی چھاؤں میں دعاؤں کا سایہ رکھتے تھے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے جب پوچھا گیا کہ اپنی پہلی محبت کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا، پہلی محبت ہی آخری ہوتی ہے، بس وہ جہاں رہے خوش رہے، محبت ختم نہیں ہو سکتی، اب بھی وہ مجھے برابر یاد آتی ہے، اور جب بھی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جب بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں میں غم کو کم کرنے کے لیے زاروں قطار رونے لگتا ہوں، اور جب رونے میں سکون نہیں ملتا تو پھر گانے لگتا ہوں تاکہ اس کی یاد کو کم کر سکوں، لیکن جو گانا ہے وہ اس کی یادوں کو کم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ کر لیتا ہے۔
تو دوستو یہ تھی محبت کی سچی داستان جو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور ان کی محبوبہ کے درمیان تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو آپ آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ محبتیں اتنی سچی ہو، ساری عمر بھی کئی رشتے ناطے جوڑنے کے بعد بھی وہ ختم نہ ہو سکیں؟ کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اللہ